میرے بھائی سوچو، اتنے بڑے مجرم کیا ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ لگا رہے ہو؟ یہ جو آج ہمارے حالات ہیں، امت کے جو حالات ہیں، جس بے چینی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ارے اللہ نے اتنا بھیانک سزا ہمارے لیے جو بے نمازی ان کے لیے چن کے رکھا ہے، تو جائز سی بات ہے ان سے جب اللہ اس طرح سے ناراض قیامت کے دن میں میدان محشر میں رہے گا، تو دنیا میں ان کے لیے کہاں سے کامیابی ہوگی؟ دنیا میں ان کے لیے کہاں سے سرخروئی ہوگی؟ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفات، یہ جو ہے معمولی چیزیں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ آپ اور ہم اندازہ لگا لیں کہ کتنا بھیانک، کتنا خطرناک جرم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے یہ نماز کے چھوڑنے کو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اللہ کے نبی کو، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آسمان دنیا میں گئے، اور آسمان دنیا میں جنت و جہنم کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی۔ اس پر ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں، ہر ایک مومن اس پر ایمان رکھتا ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں کرتا۔ یہی معراج والی حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس فرشتے کے ساتھ جب ایک ایسی وادی میں گیا جہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ایک شخص بڑا پتھر لیے ہوئے وہ پتھر کو اٹھاتا ہے اور وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر پٹک دیتا ہے۔ پٹکنے کے بعد جب پتھر گر کر دور جا کر گرتا ہے، وہ مارنے والا پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، تب تک اس کا سر برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال سبحان اللہ ما حسن، میں نے اس آدمی سے، اس فرشتے سے کہا، اللہ کی پاکی، اللہ کی پاکی، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ما حسن، یہ دونوں کون لوگ ہیں؟ ایک مار رہا ہے، دوسرا مار کھا رہا ہے، سر چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے۔ بہت سارے مناظر اللہ کے نبی کو دکھائے گئے، جنت بھی اور جہنم میں۔ جب آخر میں سارے مناظر دیکھ لیے تو اس وقت اس ساتھ والے فرشتے نے جو اللہ کے نبی کو لے گیا تھا ساتھ میں، وہ جواب دیتا ہے اللہ کے نبی کے سوال پر کہ سبحان اللہ ما حسن، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، بتلا اے اللہ کے بندے یہ دونوں کون لوگ ہیں جس کو اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، پہلا انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر سر پر پڑے پتھر کو پٹکا جا رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد، قرآن کی تعلیمات جاننے کے بعد فَيَرْفِضُهُ، اس نے چھوڑ دیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اے اللہ کے نبی یہ آدمی یہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور جب فرض نماز کے لیے بلایا جاتا تھا یہ اللہ کا بندہ سوتا رہتا تھا، مؤذن صدائے لگاتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جا، کامرانی کی طرف آ جا، یہ سوتے رہتا تھا۔ آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ بڑا پتھر اس کے سر میں پٹکا جاتا ہے۔ یہی سر تھا جس کو وہ بستر میں تکیے میں رکھ کر سوتا رہتا تھا اور آرام کی نیند لیتا رہتا تھا، آج اس کے پتھر کو، اس پتھر سے اس کے سر کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی میری بہن ذرا غور کر، کتنا خطرناک، کتنا شدید ترین اللہ کا عذاب کہ بڑے پتھر کو سر میں پٹکا جا رہا ہے۔ کیا آپ اور ہم گوارا کر سکتے ہیں ہمیں یہ تکلیف ہو، ہمارے بچوں کو تکلیف ہو، ہمارے بھائی کو تکلیف ہو، ہماری بہن کو تکلیف ہو، ہماری ماں، ہماری یہ ہر کوئی اپنے رشتے کے بارے میں سوچے اور غور کرے کہ اگر ہم لوگ ان کو نمازوں سے یہ دور رہ رہے ہیں اور آرام کی زندگی گزار رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا حشر ہوگا؟ اللہ کیا کتنا خطرناک عذاب، کتنا خطرناک۔ آپ باپ ہو اپنی اولاد کے متعلق سوچو، بھائی ہو اپنے بھائی کے متعلق سوچو، آپ ماں ہو اپنے بچے کو تھپک تھپک کر سلانا، اپنے گھروں میں رکھنا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے جیسے امائیں اٹھتی نماز پڑھی، جوان بیٹا سو رہا ہے، جوان بیٹا سو رہا ہے، بھائی سو رہا ہے، شوہر سو رہا ہے۔ میری بہن ذرا غور کر، کیا تم یہ گوارا کرو گی کہ آپ کی اولاد کے سر پر پتھر پٹکا جائے، آپ کے شوہر کے سر پر پتھر پٹکا جائے؟ یہ دنیا ہے، یہاں آپ قدم بڑھاؤ اور کوشش کرو کہ ایسے بے نمازیوں کو گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ سو رہے کتنا بڑا
पर पत्थर को पटका जाएगा। मेरे भाई जरा गौर कर लो, अपनी इस्लाह करो और अपने बारे में सोचो और ये जान लो कि नमाजों का छोड़ना अपने आप को दुनिया में तबाह बर्बाद करना है, आखिरत में भी तबाह बर्बाद करना है। क्या कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन वत्तबउ सलाता वत्तबउ शहवात वज़अउ सलाता। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र किया है कि बाद में फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, ऐसे जानशीं आए, ऐसे लोग, यानी पहले के लोग बड़े नमाजी, फिर उनके बाद जो औलादें आई, जो बच्चे आए, तो क्या हुआ, खल्फुन, इन लोगों ने क्या काम किया कि इन लोगों ने अज़अउ सलात, नमाजों को ज़ाय करना शुरू कर दिया, वत्तबउ शहवात, और शहवात के पीछे लग गए। शहवात क्या है, एक तो नमाज़ें छोड़ना, दूसरी शहवातों के पीछे यानी नाजायज ख्वाहिशात के पीछे पड़े रहना। ये कितना खतरनाक मामला है मालूम है? आपकी जिंदगी को तबाह करना, आपके अमन और चैन को गारत करना और अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाला